الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا فاتبعه وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج عید کا غالباً شوال کا چوتھا دن ہے۔ رمضان المبارک آیا اور گزر گیا، عید آئی گزر گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری، آپ سب کی اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرمائے، ان کی ماضی کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہیں یا رب العالمین، اور ہم سب کو ہدایت کی راہ نصیب فرمائے، وہ راستہ جو آپ نے یا اللہ نازل فرمایا ہے اپنی کتاب میں، جس پر عمل کرنے والی پہلی شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عزت عطا فرمائے، جو وہ مقام عطا فرمائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کھڑا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس امت میں وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، آپ کو سب سے زیادہ عزیز بنانے والے ہیں، جو ہم مسلمان بھائی ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو سر آنکھوں پر رکھنے والے ہیں۔ اور اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس کے منکر ہیں۔ بہرحال یہ سب امت ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کی کتاب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم حکم دو اچھی باتوں کا اور روکو برائیوں سے، برے کاموں سے، اور تم وہ لوگ ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ وہ آیت تھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو اس پستی سے، مجھے اور ان سب کو اس پستی سے نکالیں جس میں ہم جا پڑے ہیں، اخلاقی اور کردار پستی، اس سے نکالیں۔ ہمیں وہ لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، یقیناً اللہ کی عبادت، اللہ نے جس چیز کو فرض کیا ہے وہ تو فرض ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے جو دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہے، وہ ہے اچھا کردار اور اچھا اخلاق۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالی جو لوگ ان اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں اور پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 50، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 پہ رکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار، تم سے سوال کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ کیا
تم لوگ فیصلے چاہتے ہو جاہلیت کے، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں کس چیز پر؟ جنت اور جہنم پہ، کہ آخرت میں دو ہی ٹھکانہ ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے ان کے لیے آخرت اللہ کے فیصلے سے زیادہ بہتر کیا فیصلہ ہوگا۔ جاہلیت کا فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی ہدایات سے ہٹ کے کی جائے، وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا، یہاں تک آئے تھے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو مسلمان ہو، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا حمایتی، اپنا سرپرست۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی گمراہی میں ایک دوسرے کو لے جانے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو نہیں رہنمائی فرماتے ایسے لوگوں کی جو ظالم ہیں۔ ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کی ہدایت کو پس پشت ڈالنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت پر نہیں چلنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 51، آیت نمبر 52۔ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور تم دیکھتے ہو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ ان کی بھاگ دوڑ، ان کی توجہ، ان کا تعلقات کن سے ہے؟ انہی لوگوں سے، یعنی یہود اور نصارہ سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگ کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ہم ان سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ان سے یہ جو دوستی کا تعلق ہے وہ ہم ختم نہیں کرنا چاہتے۔ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئیں یا اپنی طرف سے کوئی حکم۔ یہ فتح سے اشارہ اس وقت فتح مکہ کی طرف ہے، یا اپنی طرف سے کوئی حکم۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ اس وقت جو انہوں نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے اس کی وجہ سے ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے کہ ان میں یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے؟ اشارہ پھر وہی ہے منافقت کی طرف۔ ان میں وہ لوگ بھی وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان منافقوں کی دوستی میں، ان کے تعلقات میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس قسم کے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے اندر پھر ندامت محسوس کریں گے اس چیز پر جو انہوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اگلی آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو حقیقتاً ایمان رکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہود اور نصارہ سے تعلقات رکھ رہے ہیں، ان کے درمیان بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی قسم کھائی تھی بڑے زور شور شد و مت کے ساتھ کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے اور یہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اس وقت تو ایسے لوگ تھے، کیا آج ہم میں بھی ایسے لوگ تو نہیں؟ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو، جو تم میں سے پھر جائے گا دین سے، اپنے دین سے، کون سے دین سے؟
اللہ کی نازل کردہ دین سے، اس راستے سے، زندگی کے اس راستے سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ ہدایت کا راستہ، اس سے پھر جائے گا۔ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم، تو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو جو محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، وہ یحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، والے جو لوگ ہیں ان پر سختی کا مظاہرہ کریں گے۔ جاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ نہیں ڈریں گے، نہیں خوف کھائیں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ جن لوگوں میں یہ خصوصیات ہیں جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، وہ لوگ، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ مومنوں کے لیے نرم خو ہیں، وہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے اندر نرمی ہے، اور جو دین سے پھر جانے والے ہیں یا دین سے بے تعلق لوگ ہیں ان کے لیے ان کے اندر سختی ہے۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آیت شروع کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا: مسکینوں سے محبت کرنے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے، دینی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے کا اور اپنے سے بڑے ہوئوں کو نہ دیکھنے کا، دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو کی طرف توجہ دینے کا، اپنے سے بڑے ہوئے لوگوں کو جن کے پاس دنیاوی مال زیادہ ہے ان کی طرف نہ دیکھنے کا، صلہ رحمی کرتے رہنے کا گو کہ دوسرے نہ کرتے ہوں۔ چوتھی بات، کسی سے کچھ نہ مانگنے کا۔ پانچویں بات، حق بات بیان کرنے کا گو وہ سب کو کڑوی لگے۔ چھٹی بات، دین کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا۔ اور ساتویں بات، بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا، کیونکہ یہ کلمہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ہیبت میں آ کر حق گوئی سے نہ رکنا۔ یاد رکھو، نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے نہ رزق کو دور کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ کسی بھی شرعی حکم میں اپنے تئیں کمزور جان کر خاموش نہ ہو جانا، ورنہ اللہ کے ہاں اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اس وقت انسان جواب دے گا کہ میں لوگوں کے ڈر سے چپ ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے بے شک تم لوگوں کے ولی تو اللہ ہیں، اور کون ہیں؟ اور اس کے رسول ہیں، اور کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ یہ سب تمہارے ولی ہیں، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ تواضع سے، وہم راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھنے والے ہیں۔
اس آیت میں جو لفظ رکوع کرنے والے ہیں، اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جھوٹی روایت پھیلائی گئی اور خوب پھیلائی گئی. آج بھی لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے رکوع میں تھے، ایک سائل آ گیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی. یہ بالکل بے غلط روایات ہیں. یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کیا مقام دینا چاہتے ہیں. اللہ عالم. اگلی آیت نمبر 56. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو جو بنائے گا اپنا ولی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جن کا ذکر اوپر ہو چکا، اور ویسے عمومی طور پر تمام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو بے شک اللہ کا ہی گروہ، اللہ کی ہی جماعت وہ غالب ہونے والی ہے، وہی غالب ہو کر رہے گی. سبحان اللہ. یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. اللہ کی ایک جماعت ہوتی ہے حکومت کرنے والے کی، ایک جماعت ہوتی ہے مخالف جماعت، حزب اختلاف. یہ حزب اختلاف کے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کی جماعت والے لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں، رسول کو اپنا ولی بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والوں کو اپنا ولی بناتے ہیں. تو یہ اللہ کے جماعت کے لوگ ہیں اور یہی غالب ہو کر رہیں گے. آیت نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. جو بات کہی گئی اب اس کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو مسلمان ہو، اے ایمان والو، مت بناؤ دوست، ولی اپنا ان لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، کھیل تماشا بنانے والے ہیں. وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں جو تم سے پہلے تھے، اور کفار وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی ہدایات کا سرے سے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی بادشاہی کا سرے سے انکار کرنے والے ہیں. سورۃ الناس کی آیات ایسے موقع پر یاد کرنے. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا ولی مت بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اور اللہ کی سزا سے بچو اگر تم ایمان والے ہو. جو ایمان والا ہے وہ تو اللہ کی سزا کو حق جانتا ہے. جنت اور جہنم حق ہے. وہ کیسے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا؟ کبھی نہیں لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سزا سے بچو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. یہ آیت نمبر 58 ہے. اور جب تمہیں پکارا جاتا ہے نماز کے لیے تو یہ مذاق بناتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں استعمال کرتے، عقل سے عاری ہیں. یہ دونوں ہی تھے اس میں میرے بھائی. اپنے ایک تو وہ یہود تو تھے جو مدینے میں تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو منافقت کی راہ پر چل رہے تھے، وہ بھی تھے. نماز کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا. مجھے کبیر داس کا ایک دوہا یاد آ رہا ہے جو میں نے کبھی بچپن میں پڑھا تھا. میں سناتا ہوں. کیا ہے وہ؟ کاکڑ پاتھر جوڑی مسجد لیے بنائی، تاپر چڑھے ملا بانگ دے جیسے بہری ہوئی خدائی. کہ کنکڑ پتھر جوڑ کر مسجد بنا لیا اور اس پر چڑھ کر ملا بانگ دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں جیسے کہ ساری خدائی، سارے لوگ بہرے ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت معاف فرمائے. بہرحال یاد آ گیا مجھے ابھی ایسے موقع پر میں کیا کروں. اگلی آیت 59. یہ آیت تو گو کہ اہل کتاب سے مخاطب ہے، لیکن اس آیت میں پس پردہ وہ لوگ بھی ہیں جو منافقت کے راستے پر چل رہے تھے.
یا چل رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. قل یا اہل الکتاب، آپ کہیں کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو، بدلہ لیتے ہو، ہم پر غصہ کرتے ہوئے، سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس چیز پر ایمان لایا ہے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس چیز پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے تم یہ انتقامی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کرتے ہو، ہم سے نفرت کرتے ہو، ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقِينَ، بے شک ان کی اکثریت فاسق ہے. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایات سے باہر نکل گیا، اپنے ہاتھ پیر کو اللہ کی ہدایت سے باہر کر دیا، بے شک ان کی اکثریت فاسق ہے. اگلی آیت، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہیں کہ کیا میں تمہیں آگاہ کروں اس سے بڑی برائی کا جو بدلے کے طور پر اللہ کے پاس ہے. من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. وغضب اللہ علیہ، اور وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور اور طاغوت کا غلام بنا دیا ہے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ ہیں جو بدتر ہیں، بدترین درجے کے ہیں اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بالکل بے طرح بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ تمام اشارہ، یہ تمام باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں پہلے نازل ہو چکی ہیں، ہے نا. اشارہ انہی سزاؤں کی طرف ہے. وہ سزا جو اللہ کے ایسے لوگوں کے لیے جو سزائیں ہیں وہ بدترین ہیں اللہ کے ہاں. ظاہر ہے جس پر لعنت اللہ نے کی، اللہ نے بہت سارے لوگوں پر قرآن کے اندر لعنت کی ہے. وہ تمام جن لوگوں پر جو جن برائیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھیں یا رب العالمین. اللہ کا جن پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو جن مغضوب علیہم، ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا. ضروری نہیں ہے کہ شکلاً بنایا ہو، فطرتاً بنا دیا. اور طاغوت کا غلام، طاغوت کون ہے؟ غیر اللہ کی غلامی میں دے دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین درجے کے ہیں اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اگلی آیت، فَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور وہ لوگ جو آتے ہیں تم لوگوں کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، جبکہ یہ داخل ہوئے کفر کی حالت میں اور نکلے بھی کفر کی ہی حالت میں، یعنی اللہ کی نافرمانی کی حالت میں. واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 6-7 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 8 سے لے کے 16 سورۃ البقرہ، اور 17 سے 20. اس میں دیکھیں آیت نمبر 8 سے 16 میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ایمان والوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں ایسے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بیشتر لوگوں کو جن کی بھاگ دوڑ گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام کے کھانے میں ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا ہی برا ہے یہ عمل جو یہ کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی حالت دنیا میں ایسے ہی ہوتی ہے. دنیا میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ سارا کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی ظاہر کرتے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی کھلی دل سے کرتے ہیں. کیوں؟ دنیا انہیں پیاری ہے، انہیں اپنا مفاد پیارا ہے، انہیں یہ زندگی پیاری ہے، جس کے نتیجے میں ان کی بھاگ دوڑ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں، حرام کھانے میں ہے. اور کیا ہی برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. غور کریں
ہم سب مسلمان بھائی اپنے آپ میں بھی غور کریں۔ اگلی آیت 63، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں نہیں روکا یا روکتے ہیں وہ لوگ جو رب کے ماننے والے ہیں، ربانین ہیں، ان کے علماء ہیں، عابد ہیں، والاحبار جو ان کے شیوخ ہیں، ان قولہم ان کے اس بات سے، قولہم کس بات سے؟ گناہ کی بات سے، واکلہم السحت حرام کے کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برا ہے جو ان کے علماء اور شیوخ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا قول ہے کہ یہ قرآن میں ان آیتوں میں ہے جو بہت ہی سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل علم ہونے کے باوجود لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے۔ میں نے شروع میں ہی وہ آیت تلاوت کی تھی کہ کنتم امۃ یخرجون للناس، وہ شروع میں جو آپ سن لیں وہ آیت، وہ سورہ آل عمران کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی تھی کہ کام تو روکنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، ایمان پر اللہ کے ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، غیب کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یہ کرنے کا کام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے اور ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت ان میں پڑ گئی تو اللہ نے انہیں قسم قسم کے سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو پہلے والوں پر آتے رہے۔ یقین رکھو اچھائی کا حکم اور برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا نہ تمہاری موت قریب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود روکنے کی قدرت رکھنے والے، غلبے کی قدرت رکھنے والے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ پوری قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، ابو داؤد نے بھی اس حدیث کی روایت کی۔ آیت نمبر 64، 65 اور 66 میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ وہ ان پر لعنت کیا گیا ہے اس بات کے کہنے سے، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جو چیز نازل کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں زیادہ کرے گا ان کے بیشتر لوگوں میں مگر سرکشی اور کفر۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ لوگ بھڑکائیں گے آگ جنگ کی، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیں گے۔ بڑی بہت ہی زبردست آیت ہے ایمان والوں کو ہمت دلانے کی کہ ان کے پیچھے لگے رہنے کے بجائے اگر ہم اپنے اللہ کی اطاعت میں لگے رہے
اور اگر انہوں نے جنگ کیا، آگ بھڑکائی، تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیں گے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ان کی بھاگ دوڑ صرف زمین پر فساد پھیلانے میں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، آیت نمبر 35، کہ اگر یہ لوگ اہل کتاب ایمان لے آتے، ہاں اہل کتاب ہم بھی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کی سزا سے ڈرتے، تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے اور ہم انہیں داخل کرتے ان باغات میں جو نعمتوں والی ہے۔ آیت نمبر 65۔ آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر ان لوگوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو لازماً یہ لوگ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا گروہ بھی ہے جو درمیانہ روش اختیار کرتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بیشتر ان کے لوگ وہ ہیں جو کیا ہی برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان آیات پر غور کیجیے گا۔ میں اپنی بات یہاں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔